سمجھیے آپ، وہ لڑکا جو باپ کی موجودگی میں انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، جس کو پوتے آپ کہتے ہیں، پوتے موجود ہیں، بیٹا مر گیا، دادا موجود ہے. اب اس مسئلے کو بہت واویلا اس پر مچایا گیا، بہت شور مچایا گیا کہ شریعت اسلامیہ تو ظلم کرتی ہے، پوتوں کو میراث دیتی ہی نہیں. بھئی پوتوں کو میراث اس کے باپ کی ملے گی، دادا کی تھوڑی نہ ملے گی. دادا، جب دادا کا حصہ ملتا اس کے باپ کو، تب اس کے باپ سے پھر اس کے بیٹے کو جاتا. باپ کے دادا کی موجودگی میں باپ مر گیا، جب باپ مر گیا تو دادا کا مال بیٹے ہی کو نہیں ملا، جب بیٹے کو نہیں ملا تو پوتے کو کیسے ملے گا؟ ہاں، ہونا یہ چاہیے کہ اس کا باپ جو مرا ہے وہ بھی تو کچھ چھوڑ کر کے مرے گا، اس کا مال اس کے پوتوں کو ملے. نہیں، اس کا باپ بیچارہ کچھ چھوڑ کر کے مرتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ہمارے مشکل یہ ہے کہ اسلامی رہائش ہے نہیں، رہائش ہندوانہ ہے، ہندوستانہ ہے، یا ہندوستانی ہے کہہ لو، رہائش ہندوستانی ہے، اسلامی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جس بیٹے کی تم نے شادی کر دیا اس بیٹے کو تم کرائے کا، جھگی کا، جھوپڑی کا، اس کا گھر الگ بساؤ، اور جب وہ الگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو بنائے گا، کچھ نہ کچھ تو بچائے گا، کم سے کم اس کا چولہی چاکا تو ہوگا، پتیلی گھر کی اور کچن کا چمچ تو ہوگا. وہ اس کے پوتوں کو ملے گا، اس کے بیٹوں کو، پوتوں کو وہ ملے گا جو اس کا باپ چھوڑ کر کے مرے گا. یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا بیچارہ کماتا ہے اور سب فیملی مشترک ہے. اسلام مشترک یعنی جوائنٹ فیملی کی تائید نہیں کرتا. خوب غور سے سنیے، چاہے آپ بعد میں مجھ کو گالی دیں، اسلام جوائنٹ فیملی کی تائید نہیں کرتا. اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے، اسلام الگ الگ فیملی کا قائل ہے. ہاں، جب تک بچہ نابالغ ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تب تک آپ کے ساتھ رہے گا. جب اس کی شادی ہو گئی، اب بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر یہ بیان کئی عورتوں نے میرا سن لیا تو میری ناک میں دم ہو جائے گا کہ ارے پڑھا کیے پال پوس کر کے اب جوان ہو گیا اور ابھی بہو آئی تم کہہ رہے ہو الگ کر دو، تو مجھے پکا کر کے کون کھلائے گا؟ اب تو میں بڈھی ہو گئی، میری روٹی کا کیا ہوگا؟ بیٹا اس لیے پالتے ہیں لوگ کہ بہو لائیں گے اور اس کو نوکرانی بنائیں گے اور اس سے کام کرائیں گے. کہتے ہیں بہو رانی، لیکن ہوتی ہے وہ نوکرانی رانی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہ اس کی شادی آپ نے کیا، 10 دن 20 دن 1 مہینہ 6 مہینہ سال بھر آپ اس کو سنبھال دو، جب تک اس کو یہ کمائی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکے. کہیں کمائے گا، شادی ہو گئی، نوکری کر رہا، اس کا کہیں بھی کرائے پہ گھر دلا دو، چالی میں دلا دو، جھوپڑے میں دلا دو، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ الگ کرو. ٹھیک ہے، تیرے کھانے کو نہیں ہوتا شام کو آنا میرے گھر کھا لے، لیکن رہو الگ، جو کماؤ تمہارا ہے. اگر تم کما کر کے بچاتے ہو تو ماں باپ کو بھی دو. الگ ہونے کا مطلب جھگڑا نہیں، میں نے شروع ہی میں یہی بات کہا کہ الگ ہونے کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں الگ ہونے کا مطلب جھگڑا ہے. جھگڑا ہوگا تب الگ ہو، جب ایک بیٹا بالکل گھر میں رہتے رہتے پک جائے گا اور روز ساس بہو ہوگا تو ایک دن لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جائے گا باپ کے خلاف کہ آج الگ کرتا ہے کہ نہیں، تب اس کو الگ کر، اس سے پہلے اس کو الگ نہیں کر. تو یہ جھگڑا تو ہم نے خود مول لیا. جھگڑے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر اس کی شادی ہونے کے بعد جب اس کے 2-4 مہینہ گزرے تھے، ابھی اس کے بچے نہیں تھے، ابھی تم اس کو الگ کر دیتے، وہ بیچارہ اگر 10 روپے کماتا تو 5 بچا سکتا تھا. اب جب اس کے 7 بچے ہو گئے، اب تم اس کو الگ کر رہے ہو. اب تو اگر وہ 35,000 بھی کمائے گا تو اس کے 7 بچے کھا جائیں گے. اب وہ کیا بچائے گا؟ تو گڑبڑ تو آپ نے کیا، ہم نے کیا. اب اس کا باپ مر گیا، فیملی جوائنٹ ہے، اور جو بھی اس نے کمایا تھا وہ اسی گھر میں آیا، جو بھی چولہا چاکی چمچ پلیٹ خریدا گیا وہ سب مشترک فیملی کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں. تو اس کے بیٹوں کو کیا ملے گا؟ تو غلطی ہماری، اور یہ غلطی جاتی کس کے سر؟ اسلام کے سر، کہ اسلام پوتوں کو میراث دیتا نہیں. اسلام پوتوں کو میراث دیتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میراث تو نہیں دیتا، لیکن دادا کو ہبہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟ دادا کو ہبہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟ صدقہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟
جب اس کا باپ مر گیا اور وہ بیٹے بیچارے پوتے چھوٹے چھوٹے غریب ہیں، اجنبی کو صدقہ دینے سے افضل ان کو صدقہ دینا ہے۔ چچا، دادا، تایا جو بھی موجود ہیں، تم جو کسی اور کو صدقہ دو گے واللہ اس سے زیادہ ثواب ان بچوں کو صدقہ دینے میں ہے۔ یہ یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے میں اور میرے بعد وہ، بیچ میں کسی کوئی تیسرا درجہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، یتیم بھتیجوں کے مال کو چچا اور تایا کھا جاتے ہیں۔ یتیم بھتیجوں کی جائیداد، مولوی صاحب میں ایسا فرضی بات نہیں بتا رہا ہوں، میرے پاس مسئلے آتے ہیں، لکھ کر کے آتے ہیں۔ یتیم بچوں کے مال چچا اور تایا اڑا دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں دیتے۔ کہا تمہاری پرورش کیا، تم کو پڑھایا، تمہاری شادی کیا، تو سب خرچہ ہم نے کیا، لہذا تمہارا حصہ ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم اس کا حصہ اس وقت الگ کر دیے ہوتے اور تم اس سے کہہ دیتے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، دیکھو اس میں سے تم کو کھانا۔ اگر تم نہیں کھلا سکتے تھے، تم اس کے حصے میں سے ان کو کھلائے ہوتے، جو بچ جاتا وہ ان کا رہتا۔ تم نے الگ کیا نہیں، اسی میں سے اپنا کمائے اور گھر میں سے کھلاتے رہے اور بعد میں اس کا حصہ ان کی وجہ سے مار دیے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، اور اس ظلم کا بدلہ خدا کے ہاں دینا پڑے گا۔ تو یتیم بچوں کی میراث شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں ملے گی، یتیم بچوں کی میراث اس کے باپ سے اس کو ملے گی، دادا سے نہیں ملے گی۔ ہاں ہمارے سماج نے یہ کیا تو اس کے باپ کا کچھ ہے ہی نہیں، تو غلطی سماج کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ، غلطی ہماری اور آپ کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ، ہم اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے کہ اسلام